ایک ایسا جہاز جس پر ایوییشن انڈسٹری کو بہت مان تھا، اس کو بنانے میں کافی سال لگ گئے اور یہ بنا کسی مسئلے کے 30 سال تک سروس میں رہا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری سپر سونک ایئر کرافٹ تھا جس کو آج کنکورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات ہے 25 جولائی 2000 کی، جب صرف 121 سیکنڈ اس کی 30 سال کی سروس پر غالب آ گئے اور اس جہاز کے ماڈل کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کرنا پڑ گیا۔ ٹیک آف سے پہلے ایئر کرافٹ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن کریش ہونے کے بعد جب انویسٹیگیشنز کی گئی تو پینسل جتنی چھوٹی میٹل سٹرپ کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوئی ہوگی کہ کیسے ایک چھوٹی سی میٹل سٹرپ 1,10,000 کلو وزنی جہاز کو لے ڈوبی، اور پھر اس کے بعد کنکورڈ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کیوں کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں ہسٹورک بار کی آج کی اس ویڈیو میں۔ The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. جی تو دوستو، 25 جولائی 2000 کو 2:35 پر ایئر فرانس فلائٹ 4590 روانگی کے لیے بالکل تیار تھی۔ دونوں پائلٹ اور ایک فلائٹ انجینئرز سب کے سب کافی ایکسپیرینسڈ تھے۔ پیسنجر بورڈنگ کے بعد انہوں نے ٹاور سے رن وے تک جانے کی اجازت مانگی۔ پیرس کے ایئرپورٹ پر 2 رن ویز ہیں، 26R اور 26L۔ 26R لمبا رن وے ہے اور کنکورڈ کو بھی ٹیک آف کرنے کے لیے لمبا رن وے چاہیے تھا، لہٰذا کنٹرول ٹاور نے ان کو 26R تک جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد کنکورڈ 26R پر جا کر الائن ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا 26R پر ایک اور ایئر کرافٹ ٹیک آف کے لیے ریڈی تھا۔ اس دوران کنکورڈ کے کیپٹن نے فلائٹس چیک کیے، جو کہ ٹیک آف سے پہلے ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے۔ فلائٹ چیکس پر ہی جہاز کے ٹیک آف کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ فلائٹ چیکس میں جہاز کے فیول اور ویٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی پہلے سے ٹیک آف کے لیے تیار ایئر کرافٹ نے اپنا ٹیک آف سٹارٹ کیا، تب ہی اس کے رائٹ انجن سے چھوٹی میٹل سٹرپ الگ ہو کر رن وے پر گر گئی۔ اس جہاز کے پائلٹ نے ایسا کچھ نوٹ نہیں کیا اور وہ ٹیک آف کر کے نکل گئے۔ اس ایئر کرافٹ اور کنکورڈ کے ٹیک آف میں ٹائم اتنا کم تھا کہ انسپیکشن رن وے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور اس دور میں فرانس کے رن وے پر 2 مرتبہ انسپیکشن کی جاتی تھی۔ اب باری تھی کنکورڈ کے ٹیک آف کرنے کی۔ کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کی پرمیشن ملتے ہی کنکورڈ نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا، اور یہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ 121 سیکنڈز جو آنے والے وقت میں کنکورڈ کی 30 سالہ سروس پر بھاری ہو گئے۔ کنکورڈ کو اب تک 35 سیکنڈز گزر چکے تھے اور وہ 1700 میٹر کا رن وے کراس کر چکا تھا۔ اس دوران کنکورڈ نے ہلکا سا لیفٹ ٹرن لیا۔ کنکورڈ کو لیفٹ ٹرن پائلٹ نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا لیفٹ لینڈنگ گیئر اس میٹل سٹرپ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی سیکنڈ کنکورڈ کا لیفٹ ویل، جس پر پہلے ہی بہت زیادہ پریشر تھا، ایک دھماکے سے پھٹ پڑا۔ تو اس بات کا 99% چانس تھا کہ اسی میٹل سٹرپ کی وجہ سے کنکورڈ کا ٹائر برسٹ ہوا تھا۔ کنکورڈ کا لیفٹ ٹائر برسٹ ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ کسی نے بھی اس کو نوٹس نہیں کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کا شک انجینئرز پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹائر کے ٹکڑے لیفٹ فیول ٹینک پر اتنی تیزی سے لگے کہ فیول ٹینک پھٹ گیا اور فیول پریشر سے لیک ہونے لگا اور فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ ابھی ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ نوٹس کرتا کہ اس سے پہلے جہاز ٹیک آف کر گیا تھا۔ فلائٹ انجینئرز نے فوراً ایمرجنسی پروسیجر سٹارٹ کر دیا، اور اسی دوران ATC نے بھی کیپٹن کو بتایا کہ اس کے ایئر کرافٹ میں آگ لگ چکی ہے اور ان کو واپس ایئر فیلڈ پر لینڈ کرنے کا کہا۔ لیفٹ ونگ میں لگی آگ نے اب فلیپس کو بھی میلٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کنکورڈ اب لیفٹ کی طرف ٹرن کرنے لگا۔ فائنلی 121 سیکنڈز پر کنکورڈ ایک ہوٹل کی بلڈنگ سے جا ٹکرایا
یہ حادثہ کنکورڈ میں موجود 109 لوگ اور زمین پر موجود 4 لوگوں کی جان لے گیا۔ جی تو ویورز، اس حادثے کے بعد فرانس اتھارٹیز نے کنکورڈ پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کر دیا۔ کنکورڈ ایک ایسا جہاز تھا جو آواز کی رفتار سے بھی دگنا رفتار سے اڑتا تھا، جو 7 گھنٹے کا سفر 3.5 گھنٹے میں طے کر لیتا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی میٹل سٹرپ نے اس کی 30 سالہ سروس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔